الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم باحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اما بعد، میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج 22 جنوری ہمارے اس جامعہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلام کے امت مسلمہ کی تاریخ کے ایک جلیل القدر امام حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں یہ جلسہ ولایت کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم اس تاریخی پہلو سے غفلت کا شکار ہیں، یا دیگر مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امت ہونے کے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ان کی انجام دہی میں، ان کی مصروفیت میں، اور وہ کام جو مقصود شریعت ہیں ان کاموں کو نمٹانے میں ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بیان کرنے میں دوسرے لوگوں سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پیچھے رہ گئے، لیکن اب اگر ہم اس پہلو سے سوچیں کہ نبیوں کے آنے کا مقصد، نبیوں کی تبلیغ کا مقصد، ان کی بعثت کا جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں کی دعوت و تبلیغ، نبیوں کے آنے کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ اور تطہیر ہے، اور بندوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ زمین پر خدا کے خلیفہ بن سکیں۔ صرف افراد کا ڈیٹا بیان کرنا، افراد کی تاریخ بیان کرنا، یہ قصص بیان کرنا، یہ ایک شرعی پہلو تو ضرور ہے، لیکن دین اسلام کی پوری بنیاد اس پر نہیں کہ ہم شخصیات پہ، ہم افراد پہ اس طرح ان کی تاریخ بیان کرنے میں لگ جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن بہرحال ہمارے مذہب کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، جہاں پر یہ بہت زیادہ خوبیاں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کا آخری دین ہے، اس دین کے ہم نوا، اس دین کے نام لیوا وہ اللہ کے آخری مخاطب ہیں، ان کے بعد اللہ انسانوں کے کسی طبقے سے کلام نہیں کریں گے، اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ زمین کے اوپر اللہ کی یہ آخری نشانی امت محمدیہ ہے، تو اس کے افراد کو، اس کے متبعین کو ملنے والی عزت اور آبرو وہ بھی حتمی شان رکھتی ہے، اور بالخصوص ہر چیز کی عزت، ہر چیز کی عظمت جتنی اس کی نسبت اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنی اس کی سند اوپر کی طرف عالی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عزت اسی اعتبار سے بڑھتی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوری امت میں اس لیے سب سے زیادہ شرف رکھتے ہیں، اس لیے بھی سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق خاطر ہے، اس میں پوری امت مسلمہ بعد والے، چاہے وہ فقہا ہوں یا محدثین ہوں، صوفیاء ہوں یا اولیاء ہوں، بعد والے جتنی بھی ترقی کر جائیں وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اسے جو شرف ملا ہے وہ رسول اللہ کی صحبت کا، مصاحبت کا، ان کی مجلس میں حاضر ہونے کا۔ اس شرف سے صبح قیامت تک باقی نسل انسانی محروم ہے۔ ان کے درجات اور جتنے مرضی بڑھتے چلے جائیں، علمی میدان میں جتنی مرضی ترقی کرتے چلے جائیں، لیکن جو شرف صحابہ کو مقام صحابیت سے ملا ہے، اس شرف میں کوئی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔ بالکل بعین ہی اسی طرح جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کو جو شرف ملا، ایک تو وہ رسول اللہ پر ایمان لا کر صحابی بنے،
اور دوسرا انہیں امام الانبیاء کی رشتہ داری کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ جو شرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مل چکا ہے، اب صبح قیامت تک کوئی تقوی، للہیت، اخلاص جتنی بھی بلندی پہ چلا جائے، نبی کے خاندان کے شرف کو وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ شرف ان کو مل چکا۔ انہی خاندان کے ایک فرد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی ام فروہ، یعنی ان کے بیٹے محمد قاسم کی پوتی ام فروہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس اعتبار سے پڑپوتے بھی لگتے ہیں، اور ادھر سے ان کا ننہالی رشتہ وہ حضرت اسماء کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے دوہرا شرف حاصل ہے، مجھے دوہری رشتہ داری کا شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہے۔ امام جعفر صادق، میں ان کو تاریخ کی وہ مظلوم ترین شخصیت سمجھتا ہوں کہ جن کو تاریخ نگاروں نے جن کی شخصیت کو اس طرح مجروح کیا، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کر کے، ایسی باتیں جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف ان کی شان سے بہت بعید ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے ان کو ایک خاص طبقہ فکر کا امام ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں یا ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ امت مسلمہ کے مشترکہ امام ہیں، ان کی عزت و عظمت امت مسلمہ کے تمام طبقات کے ہاں قابل وقت اور قابل قدر ہے۔ وہ علم حدیث اور علم فقہ میں بلند پایا امام ہے۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ جو علم حدیث میں امام وقی، امام ثوری اور اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور جن کے گھر میں جن کی رشتہ داری امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے وقت کے جلیل القدر امام کہ جس امام کو حضرت امام جعفر صادق کی دامادی کا شرف حاصل ہے کہ امام جعفر صادق کی بیٹی امام ابو حنیفہ کے نکاح میں ہے، جب خاندانوں کا رشتہ اتنا قریبی ہے تو علم و فقہ کا رشتہ کتنا قریبی ہوگا، ان کا آپس میں تعلق کتنا قریبی ہوگا۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک تاریخ کا المیہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایک تاریخ کا ظلم ہوا ہے۔ اگر ایک شخصیت پہ کسی طبقے نے اپنی مخصوص اجارہ داری کا دعویٰ کر دیا تو دوسرے طبقات آٹومیٹک پیچھے ہٹتے چلے گئے، انہوں نے اپنی وفاداری کا حق یا اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نہیں نبھایا۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک ایک چیز، چاہے وہ پیغمبر کا خاندان ہو، چاہے وہ نبی کے صحابہ ہو، حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں پہنا ہوا وہ مبارک جوتا بھی امت مسلمہ کے ہر فرد کا برابر اس سے اتنا رشتہ ہے جتنا کسی بھی دور میں کسی بھی طبقے کے فرد کا ہو سکتا ہے۔ یہ تیری میری کی تقسیم کے ساتھ یہ تقسیم کیے جانے والے طبقات نہیں ہیں، یہ امت کے امام ہیں۔ ائمہ کی تقسیم ایسے نہیں ہوا کرتی کہ یہ امام اس طبقے کا وہ اس طبقے کا، جب ان کا رشتہ رسول اللہ سے ہے، جب ان کی عزت و عظمت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ وہ پیغمبر کے خاندان سے ہیں، پیغمبر کا مبارک خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جن کے نانا جن کے دادا حضرات صحابہ ہوں، جن کے ننہال کا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہو، یہ صبح قیامت تک پوری امت مسلمہ چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کسی جتھا بندی سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، یہ سب کے امام ہیں۔ کیوں؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتہ اور وہ نسبت حاصل ہے جو نسبت بعد والی امت کوشش کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے بلند مقام پر فائز ہیں، لیکن اصل ظلم کیا ہوا ہے؟ یہ تاریخ کہاں سے تبدیل ہونا شروع ہوئی ہے؟ یہاں پر میں آج آپ کو ایک بنیادی بات سمجھاؤں کہ جب حضرات صحابہ اکرام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جاتا تھا، پیغمبر کے علم کو مرتب کیا جاتا تھا، اور نبیوں کی آمد اور بعثت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علوم ہیں، اللہ کے ارادے ہیں، وہ بندوں کو بتلا دیے جائیں تاکہ کوئی دھوکے اور اندھیرے میں نہ رہے۔ حضرات صحابہ نے کتاب اللہ کو جمع کیا، مرتب کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حفظ کیا، حفظ کر کے امت تک قرآن پاک کو پہنچایا۔ حضرات محدثین نے حدیث کو جمع کیا، حضرات فقہا نے فقہ کو جمع کیا۔ امت میں اختلاف کس چیز نے ڈالا ہے؟ کیا حدیث میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کہیں صحابہ اور اہل بیت کی کہیں مدح ہو، کہیں مذمت ہو؟ کیا کہیں قرآن کی آیات میں ایسا ہوا ہے
کہ کسی جگہ کی رعایت اور جانبداری کی گئی ہو اور کسی کے ساتھ تان و تشنیع کا رویہ رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ پھر ظلم کہاں پہ ہوا ہے؟ جب ہم نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، جب ہم اس موضوع سے نکل کر ایک نیا موضوع ہے، نیا فن ہے جسے علم عمرانیات کہا جاتا ہے، جسے علم تاریخ کہا جاتا ہے، جب ہم نے تاریخ کی زمین پہ قدم رکھا ہے، تاریخ نے پھر نسل انسانی کے ساتھ وہ ظلم کیے، مذاہب کے ساتھ وہ ظلم کیے کہ ان کی مقدس شخصیات کا یا حلیہ بہت زیادہ اتنا بڑا بنا کر پیش کر دیا کہ لوگوں نے انہیں مقام الوہیت پہ بٹھا دیا، یا اتنا کم کر دیا کہ لوگ ان سے دور ہونے لگے، لوگ ان سے اجنبیت کو محسوس کرنے لگے۔ یہ سارے ظلم ان مورخین نے کیے ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا اور تاریخ لکھنا شروع کر دی، اپنے اصول خود بنائے تاریخ لکھنے کے، اپنے ضابطے خود بنائے، ان ضابطوں کے سانچے خود تیار کیے، ان سانچوں میں اٹھا کر کسی میں ابو بکر و عمر کی تصویر لگا دی، کسی میں پیغمبر کے خاندان کی تصویر لگا دی، کسی سانچے میں انہوں نے اٹھا کر امام جعفر صادق کی تصویر لگا دی، کسی میں امام باقر کی، کسی میں موسیٰ کاظم کی، کسی میں حسن عسکری کی۔ ان تصویروں کو لگا کر اب جیسا فریم ہوگا ویسا ہی تصور، جیسی تصویر منظر کشی مورخ نے کرنا چاہی ویسا قوم کا ذہن بن گیا۔ لیکن بات کو ذہن میں رکھیے، تاریخ لکھنے والے عموماً تین طرح کے طبقات ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس طبقے کو ہم اہل اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اہل اسلام کا تاریخ لکھنے کا اسلوب اور تھا۔ اہل اسلام نے جس طرح بھی شخصیات کی تاریخ کو مرتب کیا ہے وہ الگ طریقہ ان کا ترتیب ہے، طریقہ تدوین ہے، انہوں نے الگ طریقے سے تاریخ کو مدون کیا ہے۔ اہل فارس کا عقیدہ اور نظریہ اور ان کی تاریخ لکھنے کا اسلوب اور تھا، اہل یورپ کا اسلوب اور تھا۔ ان تین طبقات نے جب تاریخ کو لکھا، اب بنیادی فرق سمجھیے تینوں طبقات کے تاریخ لکھنے کے اصول کیا ہیں۔ تینوں طبقات نے نسل انسانی کے ساتھ کہاں خیر کی ہے، کہاں ظلم کیا ہے، کہاں ان کے ساتھ بھلائی ہوئی ہے، کہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے آئیے اہل یورپ کا طریقہ تاریخ سمجھ لے۔ اہل یورپ تاریخ کیسے بناتے ہیں، ان کی تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے۔ اہل یورپ یہ کوئی مذہبی علمی طبقہ نہیں ہے، اہل یورپ یہ ان جانوروں کا لشکر ہے جو 1500 عیسوی تک مارٹن لوتھر کے انجام قتل سے پہلے تک ایسے جہالت میں مبتلا تھے، ایسے جو جنگلی اور وحشی قسم کے لوگ تھے جن کے مذہب میں غسل کرنا حرام تھا، جن کے مذہب میں منہ دھونا جائز نہیں تھا، جنہوں نے اپنے پادری کو اس بنیاد پہ قتل کر دیا تھا کہ وہ ہفتے کے بعد نہانے لگ گیا تھا، جن کے بادشاہ جنرل فریڈرک کی بیٹی نے قسم کھائی تھی کہ 1 سال تک پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ یہ غلیظ لوگ تھے، یہ اہل یورپ کو یہ مہذب قوم نہیں تھی۔ ان کے ہاں پادری اور پوپ کے لیے لازم تھا کہ وہ کبھی غسل نہ کرے، صاف ستھرا لباس نہ پہنے۔ اتنے بدبودار لوگ جب اچانک مہذب بن کر میدان میں آئے، اب انہوں نے سوچا مہذب قوموں کی تو تاریخ ہوا کرتی ہے، مہذب قوموں کے رجال ہوا کرتے ہیں، مہذب قوموں کے ہیروز ہوا کرتے ہیں، تو ہم کیا پیش کریں؟ انہوں نے افواہیں جمع کی، افواہیں جمع کر کے ان کو نچوڑا، اس میں سے کچھ خبریں نکالی، انہی خبروں کو تاریخ بنا دیا ہے۔ اہل یورپ ہمیشہ افواہوں سے خبریں اور خبروں سے تاریخ نکالا کرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے پیچھے چلیں گے، اہل یورپ کی تاریخ کو پڑھیں گے، اس تاریخ کا دار و مدار ایک خبر پہ نکلے گا، اور جب اس خبر کی تہ میں اتریں گے وہ ساری افواہ نکلے گی۔ یہ اہل یورپ کی تاریخ ہے، وہ ساری کی ساری افواہ نکلے گی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو کیا اہل یورپ کا قلم کار پیغمبر کے خاندان کے بارے میں قلم اٹھائے، یا صحابہ کے بارے میں قلم اٹھائے، یا امت مسلمہ کے محسنین اور مجاہدین اور فاتحین کے بارے میں قلم اٹھائے، اس کا قلم کس حد تک معتبر ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا وقت ہوگی؟ جن کی تاریخ مرتب افواہوں پہ ہوتی ہے، افواہوں سے خبریں اور خبروں سے تاریخ۔ اور آگے دوسرے طبقے کی طرف چلیے، اہل فارس کا طبقہ، یہ آتش پرست مجوسی تھے، اور مجوسیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آج سردی کا موسم ہے، شکر ہے یہ جلسہ گرمی میں نہیں، ورنہ یہ بات سمجھانی ذرا مشکل ہوتی۔ اب سردیوں کے موسم میں گھروں میں ہم آگ جلاتے ہیں، گھر کے بوڑھے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ ذرا بچوں کو کوئی بات سنا دیں، بچے ذرا مطمئن ہو کر سو جائیں۔ یہ آگ کی خاصیت ہے کہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کہانی کو ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھنے والے کس سے کہانیاں بناتے ہیں۔ وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے بوڑھے والدین لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی کہانیاں بناتے ہیں۔ تو یہ اہل فارس کی فطرت میں کہانی گڑنا ہے، اہل فارس کے خمیر میں ہے کہ جس چیز کا سرے سے وجود نہ ہو، جس چیز کی بنیاد نہ ہو، جیسے آگ کے پاس ہاتھ تاپتے ہوئے والدین بیٹھے بیٹھے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں، یہی طریقہ فارسیوں نے اسلام کی تاریخ کے ساتھ کیا، یہی طریقہ اہل مجوس نے اسلام کی تاریخ کے ساتھ یہی ظلم کیا۔ اور جب پوچھا جائے
آپ کسی بوڑھے سے جو بچوں کو باتیں رات کو سناتا ہو، کہانیاں سناتا ہو، اس سے ذرا اس کہانی اور اس پوری فلم کا ذرا ماخذ پوچھ کر دیکھو، کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، بس سنا ہے، بڑوں سے چلتی آ رہی ہے۔ تو ان کی تاریخ بھی ایسے مرتب ہوئی جس تاریخ نے ہمارے ائمہ کو مجروح کیا۔ وہ تاریخ کیا تھی؟ بسند معتبر منقول است، سند معتبر سے ہمیں ملا ہے۔ راوی کہتا ہے، امام جعفر صادق یوں کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ وہ راوی کون ہے کوئی پتہ نہیں، امام جعفر صادق سے سند معتبر سے منقول ہے، بھی وہ سند کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں، بس کیا اتنا کہہ دینا کہ یہ بات مستند ہے، یہ بات کے مستند ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات؟ اس بات کو کون کافی کہے گا؟ عقل و شعور کی دنیا میں ایسی بات جس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو، ایسی بات جس کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہ ہو، ایسی بات اہل شعور، اہل علم اور اہل فہم کی دنیا میں نہیں چل سکتی۔ لیکن ان لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر چلا دی، بڑے بڑے واقعات لکھ کر چلا دیے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ڈیٹا بنایا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیے اہل فارس یہ کہانیوں کو تاریخ کا نام دیتے ہیں، بیٹھ کر ایک کہانی گڑی، اور جو جتنا بڑا چھوڑو ہو، جتنی لمبی لمبی باتیں چھوڑنے والا ہو، وہ اتنا ہی بڑا مورخ بنتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا محقق کہلوایا جاتا ہے، اور فخر سے کہا جاتا ہے اس کی تاریخ کی 100 جلدیں ہیں، اس کی تاریخ کی 60 جلدیں ہیں، اس کی بھئی جلدوں سے کیا غرض؟ کام کی بات جب ایک نہ ہو تو 100 جلدوں کا ہم نے کیا اس کی ردی خریدنی ہے؟ ہمارا تو اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اہل مجوس کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ کہانیاں بناؤ، اور طریقہ کار کیا؟ بچوں میں جنہوں نے آج کا دور موبائل کا نہیں دیکھا، انہوں نے ٹارزن کی کہانیاں دیکھی ہوں گی، انہوں نے عمرو عیار کی کہانیاں پڑھی ہوں گی، انہوں نے ہرکلیس کی کہانیاں پڑھی ہوں گی۔ ان کہانیوں کے لکھنے والے کون ہیں؟ یہی وہ ایران کے لوگ ہیں جن کے بانی لکھنے والے وہی ہیں جو آل مجوس ہیں۔ یہ بغیر کہانی گڑے نہیں رہ سکتے۔ انہی کہانیوں کی سزا امت مسلمہ کو اہل بیت کی بنائی طرف منسوب کی گئی ان کہانیوں کی شکل میں برداشت کرنا پڑی جس کا تاریخ سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آگے چلیے، اہل اسلام کا طریقہ تاریخ کیا ہے؟ اہل اسلام تاریخ کیسے مرتب کرتے ہیں؟ اور اہل اسلام کی تاریخ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے پہلے تحقیق کرو، اس خبر کو تاریخ بننے سے پہلے اس خبر کو تاریخ کا حصہ بننے سے پہلے اس کی تحقیق کرو، اس سے پیشتر کے امت میں غلطی نہ رہ پا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں مدینے مکہ میں بیت اللہ کے گرد حضرت طلحہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے کپڑوں کے اوپر ان کے احرام پہ رنگ لگا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے عمر، اے طلحہ، تیرے کپڑے پہ یہ رنگ کیوں لگا ہے؟ کہا، اے امیر المومنین، یہ کپڑا میں نے رنگا ہوا نہیں ہے، میں ایک ایسی زمین پر بیٹھا تھا جس کے رنگ زمین پتھروں کا رنگ اترتا تھا، وہ میرے کپڑوں کو لگ گیا، شاید وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر کہا، یا ایکم الرہط انتم المقتدی یقتدی بکم الناس، اے جماعت صحابہ، اے پیغمبر کی جماعت، تم امت کے مقتدا ہو، تمہاری ایک ایک غلطی امت میں قانونی شک بن جائے گی، تمہاری ایک ایک خطا امت میں قانون بن جائے گی، پوری احتیاط سے چلا کرو، تم امت کے مقتدا ہو، لوگ تمہارے مقتدی ہیں، قوم تمہارے پیچھے چلے گی۔ یہی وجہ ہے جب اہل اسلام تاریخ کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، یہ پورے آئینے میں، پورے ترازو میں رکھ کر، کتاب و سنت کے ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں۔ جب کتاب و سنت کے ترازو میں رکھ کر بات کو تولا جاتا ہے تو پھر تاریخ نہیں رہتی، اسلام کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اہل یورپ کی تاریخ کو کریدو گے نیچے خبر نکلے گی، خبر کو مزید کریدو گے نیچے افواہ نکلے گی۔ مجوسیوں کی لکھی ہوئی، اہل ایران کی لکھی ہوئی، آتش پرستوں کی لکھی ہوئی تاریخ دیکھو گے، اس کو ڈھونڈو گے، پیچھے کہانی نکلے گی، اور کہانی کے پیچھے ایک چھوڑو بندہ بیٹھا ہوگا جو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوگا۔ اور جب آپ اہل اسلام کی کوئی تاریخ کو دیکھو گے تو پھر آپ کو پیچھے رسول اللہ کا رسول نظر آئے گا کہ بندوں کو پرکھو، اور اللہ کا قرآن نظر آئے گا کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر کے لکھو۔ یہی وجہ ہے اہل اسلام کی تاریخ، اہل اسلام کی بات، اہل اسلام کی سٹوری ساری کی ساری کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جو مطابق نہ ہو وہ ہماری تاریخ نہیں ہوا کرتی۔ اور جب ہم اس پیمانے پہ، یہ بات میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے کیوں کہی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے تاریخ اسلام کا مظلوم شخص کیوں کہا؟ وہ لوگ جو آتش پرست تھے، اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر کے بسند معتبر منقول است، امام جعفر چے فرمائد، امام جعفر نے فرمایا ہے، سند معتبر سے لکھا ہے۔ اور جب سند پوچھو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ،
ہر بات بنا کر ان کی طرف منسوب کر دی۔ اب بتائیے کیا ہمارا دین جو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نانا لے کر آئے ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ عقل انسانی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب ان کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور کوئی یہ کہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا جسم کا پردہ کتنا ہے، فرمایا کہ جسم کے اگلا حصے کے اوپر چونا لگا لو اور پچھلا حصہ ویسے نظر نہیں آتا تو یہ دونوں حصہ ننگا بھی پھرتا رہے، اگلے حصے پہ چونا لگا لے تو یہ پردہ ہے۔ کیا امام جعفر صادق جیسا فقیہ، محدث، پاکیزگی کا امام ایسی بے سری بات کر سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے جب مورخ قلم لکھ کر ایسی تاریخ مرتب کرے گا تو امت امام جعفر صادق سے اجنبیت محسوس کرے گی، وہ کہے گی یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کا دین تو وہ ہے کہ جب امام جعفر صادق کے پاس وقت کے فقہاء اور محدثین بیٹھیں گے، بیٹھ کر ان سے علم حاصل کر رہے ہوں گے، جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسا شخص ان کی رشتہ داری میں، ان کے شرف دامادی میں بیٹھا ہوگا، تب پتہ چلے گا دین کی پاکیزگی کیا ہے، دین کی طہارت کیا ہے۔ اور یہ ائمہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور میں جب اموی حکومت کا آخری دور تھا اور اس دور میں امویوں کی حکومت کا وہ اثر اور سوکھ باقی نہیں رہا تھا، امام جعفر صادق کو بغاوت پہ آمادہ کیا عراق کے لوگوں نے اور خطوط لکھے کہ آپ آئیے، ہم نے یہاں پہ اموی کا جو خلیفہ تھا، ان کا جو نائب یہاں پہ ان کا گورنر تھا، اسے بھگا دیا ہے، عراق اب تمہارے قبضے میں ہے، آپ آ جاؤ اور آ کر اپنے ہاتھ پہ بیعت خلافت لو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اتنے فقیہ تھے، رسول اللہ کا خاندان تھا، ان کی رگوں میں استغنا تھا، وہ تو ایسے لوگ تھے جن کے دروازے سے، جن کے دسترخوان سے لوگ پیٹ بھر کے اٹھا کرتے تھے، وہ دنیا کے حریص نہیں تھے۔ لیکن جب ہم نے اہل وجوز کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پیغمبر کے خاندان کو ہمیشہ اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ کبھی وہ خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی باغ فدق کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی فلاں کے لیے، کبھی فلاں کے لیے۔ لیکن جب پیغمبر کے خاندان کو اسلامی تاریخ میں دیکھا ہے، رب کے قرآن کی نظر سے دیکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نظر سے دیکھا ہے، تو پھر ہمیں یہی امام جعفر صادق نظر آتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک اجنبی بیٹھا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، اس اجنبی نے کہا اپنے باغ اپنے سامان میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی تھی، وہ گم ہو گئی۔ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، شاید یہ جو نمازی ہے وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا شاید انہوں نے اٹھا لی ہے۔ وہ آ کر کہنے لگا آپ نے میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی میں سویا ہوا تھا، آپ نے اٹھائی ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کتنے پیسے تھے؟ اس میں کہا 1000۔ کہا میرے ساتھ آؤ۔ صفائی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، کہا آؤ میرے ساتھ۔ گھر گئے، 1000 اشرفی لا کر اس کو دے دی، کہا یہ لو بیٹا اپنی۔ وہ بہت خوش ہوا، یہ عجیب بابا ہے، میری تھیلی اٹھائی بھی اور واپس بھی کر دی۔ واپس آیا، جب مسجد سے اپنا سامان اٹھانے لگا تو تھیلی نیچے سے نکل آئی۔ اب شرمندہ ہوا کہ میں نے پتہ نہیں کہ کون بزرگ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس پہ چوری کا الزام بھی لگایا، اس نے 1000 اشرفی مجھے دے بھی دی، اب میں کیا کروں؟ اس نے جا کر معافی مانگی اور کہا کہ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ کون ہیں؟ اپنا ذرا دوسروں سے پوچھا، تو دوسروں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو وقت کے امام حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، تو نے اس پہ شک کیا؟ وہ شرمندہ ہوا، اپنی تھیلی بھی مل چکی تھی، واپس آ کر کہنے لگا حضرت یہ اپنی تھیلی واپس لے لیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میری تھیلی میرے سامان میں مل چکی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نبی کا خاندان ہیں، ہم جس کو دے دیں چیز واپس نہیں لیتے، یہ بھی تمہاری ہے وہ بھی تمہاری ہے، جاؤ اپنی دونوں تھیلیاں تم لے جاؤ۔ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ پیغمبر کی سخاوت کے مظہر ہیں، ان کی رگوں میں خاتم النبیین کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور کل کو اٹھ کر یہ کہے کہ وہ اتنے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے نبی کا خاندان لڑتا رہا، ہم کہیں گے یہ کسی آتش پرست کی لکھی ہوئی، وہ آگ کے گرد بیٹھ کر گڑی ہوئی کہانی ہے، یہ میرے پیغمبر کا دین نہیں ہے، نہ یہ میرے پیغمبر کے خاندان کا یہ صحیح تعارف پیش کر رہا ہے۔ اب انہوں نے خط لکھے، اہل عراق نے کہا حضرت آئیے آ کر خلافت لیجئے، ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت نے خط کو تھوڑا سا پڑھا، اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر کہا کل یہی کرتوت تم میرے نانا حسین کے ساتھ کر چکے ہو کہ آؤ آ کر خلافت سنبھالو، آؤ آ کر یہ کرو وہ کرو، تم نے کل بھی غداری کی تھی، مجھے کسی نئے کام پر بھڑکا رہے ہو، میں کوئی باغی نہیں ہوں۔ اور بڑے آرام سے حضرت امام تھے، فقیہ تھے، امت کی کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی کرتے رہے۔ یہ ہے پیغمبر کے خاندان کا وہ تعارف جو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ملتا ہے۔ لیکن اگر مورخین کی کتابوں میں پڑھو گے تو ایک آپ کو اور اصولی بات بتا دوں، ہمارے لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا ذرا چسکا ہوتا ہے، اصول و ضوابط کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی مصنف مورخ کتاب لکھتے جہاں پہ حروف استدراک لائے نا،
اگر پوری پہلے تعریف کریں گے، ان کا طریقہ واردات یہ ہے، پہلے تعریف کرتے آئیں گے، حضرت اتنے بڑے تھے، اتنے یہ تھے وہ تھے، اتنے فاتح تھے، لیکن آگے ایک چپر لگا دیں گے چھوٹی سی، لیکن مگر گویا کہ چونکہ چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے یہ غلط کی، پچھلی پوری تاریخ پہ پانی پھیر دیں گے۔ اول تو تاریخ بغیر کسی عالم کے مشورے کے مت پڑھو، یہ تاریخ دو دھاری تلوار ہے جو منصوص نہیں ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ ان ہستیوں کے بارے میں بدگمان مت ہو جانا جن کی عظمت نصوص سے ثابت ہے۔ ہم ان تاریخ کی باتوں کو لے کر ہم ان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں تو جہاں پہ راوی آ کر تمہارے سامنے یہ کہے اگر مگر گویا کہ چونکہ چنانچہ فوراً چکنے ہو جاؤ، اب راوی اپنا ڈنگ مارنے لگا ہے، اب جو ہے وہ مورخ اپنے مسلک کا اپنے عقیدے کا زہر ڈالنے لگا ہے۔ اس لیے کسی اگر مگر کے پیچھے لگ کر کسی معتبر شخصیت کی تاریخ کو داغدار مت کر بیٹھنا۔ اور اگلی بات، اہل فارس، اہل یورپ، ان کی تاریخ کبھی بھی معتبر نہیں ہوتی، ان کی تاریخ کبھی بھی معتبر نہیں۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ برابر اپنا گھوڑا دوڑانا چاہا تھا، لیکن چونکہ جب یہ میدان میں آئے، جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں دین کے تو سارے کام مکمل ہو چکے تھے، کتاب اللہ مکمل ہے، احادیث جمع ہو رہی ہے، فقہ جمع ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم کس میدان میں اپنے کارنامے دکھائیں، ہم نے بھی تو دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور اندھا دھند تاریخ کو تھام لیا اور تاریخ پہ تاریخ لکھنی شروع کر دی، اور پھر ایک طریقہ واردات رکھا۔ وہ طریقہ واردات کیا ہے؟ چونکہ جب ایران فتح ہوا تھا اس وقت ان کے جو بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہر بانو تھی، وہ بھی مال غنیمت میں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین جب موجود تھے، تقسیم ہونے لگی تو اس وقت کسی نے حضرت عمر سے کہا یہ شہزادی ہے، رسول اللہ کے شہزادے کے لیے زیادہ جچتی ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کے بیٹے حضرت حسین کو دی جائے۔ انہوں نے رشتہ حضرت حسین کے ہاتھ میں دے دی، حضرت حسین سے ان کا نکاح ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب وہاں سے چلا۔ ان لوگوں کا آج تک یہ نظریہ ہے کہ حضرت حسین کا خاندان، ان کا خون یہ مقدس خون ہے کہ اس میں نبوت کا خون بھی ملا ہوا ہے، اس میں دارا اور پرشقو اور یہ جتنے بھی ایران کے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا شاہی خون بھی ملا ہوا ہے۔ اس لیے جس خاندان کو مقدس سمجھتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں ان کے تقدس میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جو علت تم بیان کر رہے ہو، جس وجہ سے تم نے ان کا دامن تھاما ہے، اب طریقہ واردات یہی رکھا، چونکہ اس خاندان کی، اس اہل ایران کی، اہل فارس کی بیٹی حضرت حسین کے گھر میں تھی، اس لیے پوری تاریخ کے رخ میں ان کو ہیرو بنا کر اتنا بڑا پیش کیا، اتنا بڑا فریم بنایا کہ ان کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ اسلام ایسی تعریف کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تعریف کی، اللہ کے نبی خفا ہوئے، فرمایا مجھے ایسے فضیلت نہ دیا کرو جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو دی کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، یہود نے حضرت عزیر کو دی کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تعریف میں بھی اعتدال ہے، تنقید میں بھی اعتدال ہے۔ تعریف حضرات صحابہ پیغمبر کے خاندان کی، تنقید کا وہ محل ہے ہی نہیں، چونکہ تنقید تب تک ہوتی ہے، یہ فیصلہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی ہستی پہ تنقید کسی بھی کیس پہ تب تک ہوتی ہے جب تک کیس زیر سماعت ہو۔ جب تک کیس کیا ہو؟ زیر سماعت ہو۔ وکیلوں کو حق حاصل ہے بحث کریں، وکیلوں کو حق حاصل ہے اپنا علم جتائیں، اپنے قانون بیان کریں، لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے پھر وکیل کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اب اس کیس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے دور میں اگر کسی سے کچھ صحیح ہوا یا غلط ہوا اس دور والے تنقید کر سکتے تھے، لیکن جب ہائی کمان اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کے نبی کا خاندان ہے یا نبی کی جماعت ہے، میں دونوں سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ اب ہائی کمان کے فیصلے کے بعد صبح قیامت تک ہماری زبانوں پہ تالا ہے، ہم اس فیصلے کی تعریف کریں گے، اس فیصلے کی توثیق کریں گے، ان فیصلے کے ہیروز کو عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن ہم کسی پہ تنقید کرنے کا نہ شرم حق رکھتے ہیں نہ اخلاق حق رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، یہ کسی فرد واحد کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کسی خاص طبقے کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ اہل سنت کے بھی اتنے ہی بڑے امام ہیں جتنا کوئی اور ان کو اپنا امام سمجھتا ہے، لیکن ہم ان کی امامت، ان کی بزرگی، ان کی مسلمہ ثقافت کے باوجود ہم ان کو وہ باتیں ان کی طرف منسوب نہیں کرتے جو ان لوگوں نے کر رکھی ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی،
بسند معتبر منقول است کے نام پہ بغیر کسی سند کو ان کی طرف منسوب کر دینا. ہمارے پاس ذخیرہ حدیث میں جو روایات امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس پہنچی ہے ہم انہیں اپنا امام سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے امام حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اہل السنت کا حشر اس پارٹی میں فرما، اس جماعت میں فرما جس کے سرخیل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب